السلام علیکم ویلکم اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل زیادہ ایکسپیرینس ویئر آئی شیئر مائی پرسنل ایکسپیرینس ود یو. آج کی ویڈیو ہونے والی ہے اباؤٹ ہیئر کیئر. یہ وہ پروڈکٹس ہیں جن کو میں کچھ کو استعمال کر رہی ہوں اور کچھ کو کر چکی ہوں ٹو ٹیک کیئر آف مائی ہیئر. یہ ہیئر کیئر جو سی ہے ایک ایوریج ہیئر کیئر ہے جو ایٹ لیسٹ آپ کو کرنی ہی کرنی چاہیے, کیونکہ اگر آپ نہیں چاہتے نا کہ آپ کے سر پہ جو 4 بال رہ گئے ہیں وہ بھی گر جائیں تو پلیز ایٹ لیسٹ یہ جو 2-4 پروڈکٹس ہیں یہ اپنی ہیئر کیئر روٹین میں ایڈ کریں. تو سب کا جو ہے ریویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, لیکن سب سے پہلے آپ کو میں بتاتی چلی جاؤں یہ جو تینوں شیمپوز پڑے ہیں ان کو میں نے اکٹھا استعمال نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے لیا تھا جو ہائلورونک ایسڈ والا ان کا لوریل کا ہے اس کا ایک کنڈیشنر اینڈ شیمپو, لیکن دینے والوں کے کان میں شاید روئی تھی, انہوں نے مجھے دونوں ہی شیمپو اٹھا کے دے دیے. اور پام اولو کا میں نے شیمپو بھی لیا تھا تاکہ میں ٹیسٹ آؤٹ کر سکوں کہ ان کے شیمپوز کس طرح کے ہوتے ہیں. اینی ویز چلو بھائی شروع کرتے ہیں ویڈیو. سب سے پہلا اور بیسک سٹیپ ہوتا ہے آئلنگ. آئلنگ کا ایک رول آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ نے اس کو اوور نائٹ کے 2-4 دن کے لیے بالکل بھی نہیں چھوڑنا. 3 to 4 آورس کے بعد آپ نے اپنا سر دھو لینا ہے. اگر آپ سوچ رہے ہیں اوور نائٹ چھوڑ دیں گے یہ بال زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے, اٹس جسٹ myth. میرے پاس 2 ہیئر آئل ہے, ایک ہے پاسبل کا اور دوسرا ہے ٹک ٹاک وائرل چمپی ہیئر آئل. جو میرا فیوریٹ ہے وہ ہے پاسبل کا کیونکہ پاکٹ فرینڈلی بھی ہے پلس کام بھی کرتا ہے. میں نے کچھ ڈیفرنس اس کو یوز کرنے کے بعد دیکھا ہے اور میں اپنی سیکنڈ بوٹل پہ ہوں. پھر ہم کریں گے اسکیلپ ایکسفولیٹنگ جو کہ آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ کر لو انف ہوتا ہے. یہ ہے کوناز ہیئر شیمپو جو کہ اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے ٹو ایکسفولیٹ یور ڈیڈ اسکن آن یور اسکیلپ. سردیوں میں زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے ڈینڈرف کا تو آپ 2 دفعہ استعمال کر لیں. اگر آپ کا آئلی اسکیلپ ہے گرمیوں میں تو آپ 1 دفعہ بھی استعمال کر لیں تو ٹھیک ہے. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھائی یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اس کو اپنی روٹس میں استعمال کرنا ہے. آپ نے اپنا اسکیلپ گیلا کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کی ایک اماؤنٹ اپنے اسکیلپ پہ اپلائی کر لینی ہے اور مساج کر لینی ہے. دیٹس آل. اس کے بعد آپ نے 5 سے 7 منٹ چھوڑ دینا ہے اور نارمل شیمپو سے اس کو واش کر لینا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارا شیمپو. اس میں سے کوئی بھی سلفیٹ اینڈ پیرابن فری والا شیمپو نہیں ہے اور نہ ہی کلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ کی ہیئر گروتھ کو بڑھائیں گے اور ہیئر فال ریڈیوس کریں گے. میرے پاس جو سے ہیں وہ 2 ہیں, لوریئر کا اور پم اولیو کا. سب سے پہلے میں لوریئر کی کروں گی. اس کا میں نے پہلے بھی ریویو شیئر کیا تھا جب یہ نیولی لانچ ہوا تھا. اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈیڈ اور رف ہو چکے ہیں تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہائلورونک ہے جو کہ آپ کے بالوں کو نرشمنٹ پرووائڈ کرے گا اور اس کے بعد نا آپ کے بال بہت زیادہ اسموتھ اور پلین اور بہت اچھے لگنے لگ جاتے ہیں. دوسرا ہے جی پم اولیو کا. یہ وہ شیمپو ہے جس کی خوشبو اتنی زیادہ ہے نا کہ اگر آپ نے اس کو یوز کیا نا تو جو انسان روم میں بیٹھا ہے نا اس کو پتہ لگ جائے گا کہ واش روم میں پم اولیو کا شیمپو یوز کیا گیا ہے. خیر کیریٹن وغیرہ تو یہ کوئی پرووائڈ نہیں کرتا, پر ہاں آپ کا اسکیلپ اچھے سے کلین کرتا ہے. آپ کے بال جو سے ہیں وہ فریش لگنے لگ جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے اور میرے خیال سے اتنی پرائس پوائنٹ میں یہی سب کچھ ملتا ہے. پھر آ جاتا ہے جی کنڈیشنر اور ہیئر ماسک. جو ہیئر ماسک ہوتا ہے وہ ہم شیمپو سے پہلے یوز کرتے ہیں. کنڈیشنر جو سا ہوتا ہے وہ شیمپو کے بعد یوز کرتے ہیں. پر آپ ہیئر ماسک یوز کر رہے ہیں تو جب آپ نے کوناز لگایا ہے سو یو کین یوز ہیئر ماسک. ہیئر ماسک آپ نے ریگولر یوز کرنا ہے جتنی بار بھی شاور لیتے ہو. شیمپو جو کوناز ہے وہ آپ نے نہیں ریگولر یوز کرنا. میرے پاس جو کنڈیشنر موجود ہے وہ ہے کوزمو کا جو کہ ہے کیریٹن کنڈیشنر. اس میں بہت زیادہ ڈفرنٹ ویریئنٹس بھی آتے ہیں. اس کے اندر نہ ہی کوئی سلفیٹ ہے نہ ہی پیرابن ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی بھی انہوں نے بولا ہے ہم نے کلر ڈالا ہوا ہے. پریمیم کوالٹی ہے, ریڈیوس کرے گا بریک آؤٹس کو وغیرہ وغیرہ. 1500 روپیز میں آپ کو اچھی خاصی اماؤنٹ مل جاتی ہے. ان کے شیمپوز بھی آتے ہیں. نیکسٹ آئی ول گو ود دیم اور مجھے اچھا لگا ہے کافی زیادہ. مجھے اسموتھ اپنے بال لگے, کافی اچھے سے اس نے کام کیا. اس کی فریگنس بھی جو سی ہے وہ اچھی ہے, لائٹ سی. اگلا ہے میرے پاس کیریٹن ہیئر ماسک جو کہ ختم ہو چکا ہے. یہ سیلون سے لیا تو جب ڈیلیور نہیں کرتا. یہ جتنے بھی کیریٹن والے ماسک ہوتے ہیں یا تو شیمپوز ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے بال کیریٹن والے ہی ہو جائیں گے. یہ صرف آپ کے دھیان رکھنے کے لیے بالوں کے لیے بنائے جاتے ہیں. That's all. Next we have few treatments جو کہ کافی زیادہ وائرل ہیں, ایناگرو اور مائنوکسیڈل. ایناگرو جو سا ہے وہ میں نے لاسٹ ایئر ٹرائی کیا تھا اور مجھے اچھا لگا تھا. فارمنگ سا ہے اور اس کے بعد آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑتی ہے کہ آپ واش کریں اپنے اسکیلپ کو. والیوم بھی آپ کے بالوں کو پرووائڈ کرتا ہے. اس کی جو فریگنس ہے وہ بھی کافی زیادہ اچھی ہے. میرا ختم ہو چکا ہے اور میں نے دوبارہ پرچیز اس لیے نہیں کیا کیونکہ میرے پاس پڑا ہوا تھا مائنوکسیڈل. میں اس کو یوز کرنا چاہتی تھی, لائک اپ گریڈ کرنا چاہتی تھی. یہ میں نے لیا تھا ان دی منتھ آف جان جس کو میں ابھی تک یوز نہیں کر پائی. سوری گائز میں اس کا ریویو نہیں دے پاؤں گی آپ کو کیونکہ میں نے استعمال ہی نہیں کیا. پر انشاءاللہ میں اب اس کو استعمال کروں گی کیونکہ میرا تھا کہ یار میں گرمیوں میں استعمال کروں تاکہ 2 دفعہ استعمال کروں, اسکیلپ واش کروں, وہ مسئلہ ہونا. اور سردیوں میں میرا سر دکھ جائے گا اگر میں اتنی دفعہ سر دھونے لگ جاؤں گی کیونکہ مائنوکسیڈل ایسا ہے جس کو آپ کو دن میں 2 دفعہ استعمال کرنا ہے اس کا رزلٹ دیکھنے کے لیے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنا اسکیلپ بھی اتنی دفعہ واش کرنا ہے. اس وجہ سے میں نے اس کو ونٹر میں یوز نہیں کیا. اب انشاءاللہ میں یوز کرنا شروع کروں گی اینڈ آئی ول اپڈیٹ یو گائز
اس کی کیا ہے کیسا ہے جو بھی سین ہوا ٹھیک ہے. باقی یہاں پہ ہوتی ہے ویڈیو ختم. ڈو لیٹ می نو کہ آپ کی ہیئر کیئر روٹین کون سی ہے اور آپ مجھے کون کون سے پروڈکٹ سجیسٹ کریں گے کہ میں بھی اپنے بالوں کا دھیان رکھوں اور گنجی نہ ہوں. اینی ویز یہاں پہ ہوتی ہے ویڈیو ختم. اپنا دھیان رکھنا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.